سہیل صاحب کا سوال یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے اور کس وقت قربانی فرض ہوتی ہے؟ دیکھیے، شریعت نے ایک اصول طے کیا ہے، قربانی اس شخص پر فرض ہے کہ قربانی کے ایام میں، جو قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے ایام میں جس شخص کے پاس اتنا مال ہو یا اس کی اتنی مالیت ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی یعنی کہ 612 گرام چاندی خریدی جا سکے، یعنی کہ آج کا جو ریٹ ہے، آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے 24 جولائی 2020 جو چاندی کا ریٹ ہے وہ 600 روپے تولہ ہے، تو 612 گرام چاندی تقریباً 36,000 روپے کی بیٹھے گی، تقریباً 36-37 ہزار روپے کی۔ یعنی کہ اگر قربانی کے ایام میں کسی بندے کے پاس تقریباً 35 سے 37 ہزار روپے کی مالیت ہے، 35 سے 37 ہزار روپے کی مالیت ہے اور اس پر کوئی قرض نہیں ہے، قرض یا قرض ہے تو قرض وغیرہ کاٹ کر، قرض وغیرہ مائنس کر کے تقریباً 35 سے 37 ہزار روپے کی مالیت ہے قربانی کے ایام میں۔ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سال کا گزرنے کا مسئلہ صرف زکوٰۃ کے ساتھ خاص ہے۔ قربانی کے ایام میں قرض وغیرہ مائنس کرنے کے بعد اگر کسی بندے کے پاس تقریباً 35 سے 37 ہزار روپے کی مالیت ہے، یعنی کہ 612 گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ مال تجارت رکھا ہوا ہے، بزنس کا مال رکھا ہوا ہے، سب کچھ ملا جلا کر، یا کچھ پیسہ پارٹی کے پاس باقی ہے یا کسی کو ادھار دے رکھا ہے، سب ملا جلا کر تقریباً 612 گرام چاندی کی قیمت آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے تقریباً 37 ہزار روپے کی مالیت اگر اس بندے کی ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی فرض ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، قربانی جس بندے کے اوپر فرض ہوگی اسے اپنے نام سے ہی قربانی کرانی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے ایک غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پہلی قربانی کرائیں تو اللہ کے نام کی کرائیں۔ بھائی، قربانی پہلی ہو دوسری ہو وہ ساری اللہ کے نام کی ہی ہوں گی، ساری اللہ کے نام کی ہی ہوں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں کے وہاں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو ہوگی، قربانی جو ہم لوگ کرائیں گے وہ پہلی قربانی اپنے والد کی طرف سے کرائیں گے یا اپنی والدہ کی طرف سے کرائیں گے یا پہلی قربانی ہمیں حضور کی طرف سے کرانی ہے۔ تو ایسا کچھ ضروری نہیں ہے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ جس بندے کے اوپر قربانی فرض ہے اس بندے کو قربانی اپنی طرف سے ہی کرانی ہوگی، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، مثلا قربانی تو اس کے اوپر فرض تھی لیکن اس نے اس قربانی کو اپنے والد کی طرف سے کرا دیا یا اپنی والدہ کی طرف سے کرا دیا تو پھر اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اللہ نے ہمیں اتنی حیثیت دی ہے کہ ہم اپنی بھی قربانی کرا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے والدہ کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ہم کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی ہمیں ضروری کرانی ہوگی۔ اچھا، ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں کئی سارے افراد ہیں، فیملی تو جوائن ہے لیکن ہر فرد نے اپنے اپنے پاس کچھ مال جوڑ رکھا ہے، کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں، تو جس بندے نے بھی اپنے پاس پیسے جوڑ رکھے ہیں اور وہ پیسے اتنے پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ 612 گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تقریباً 37 ہزار روپے جوڑ رکھے ہیں، ماں باپ سے چرا کر جوڑ رکھے ہیں یا گھر والوں سے چرا کر جوڑ رکھے ہیں، تو اس بندے کو بھی اپنی قربانی کرانی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ باپ کی قربانی سے اس کا فریضہ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ ایک غلطی اور کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر سال قربانی وہ بدل بدل کے کراتے ہیں۔ قربانی مثال کے طور پر گھر کا مالک گھر کے مالک جو ہیں والد صاحب ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ایک سال قربانی انہوں نے اپنے نام سے کرا دی، ایک سال قربانی کسی بچے کے نام سے کرا دی، ایک سال قربانی اپنی اہلیہ کے نام سے کرا دی، ایک سال قربانی کسی اور بچے کے نام سے کرا دی۔ یہ اس طرح چلنے والا نہیں ہے، اس شخص کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو گھر کا مین مالک ہے اس کے اور اس پر قربانی فرض بھی ہے تو اسے ہر سال قربانی کرانی ہوگی۔ اگر ہر سال اس کے اوپر فرض ہے، اتنی مالیت اس کے پاس ہر سال موجود ہے تو اسے ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرانی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ ہر سال اور لوگوں کی طرف سے کرا سکتا ہے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے اوپر قربانی آلریڈی فرض ہے لیکن وہ اپنی طرف سے نہ کرا کر اپنی اہلیہ کی طرف سے کرا رہا ہے یا اپنی اہلیہ کی طرف سے نہ کرا کر بلکہ اپنے بچوں کی طرف سے کرا رہا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس بندے کے اوپر قربانی فرض ہے اسے ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرانی ہوگی، ہر سال اپنی طرف سے اسے قربانی کرانی ہوگی۔
ایک دیکھیے سہیل صاحب کا جو سوال ہے کہ بڑے جانور کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ان 7 حصوں میں کیا ہر شخص کا نام لینا پکارنا ضروری ہے یا صرف دل میں ارادہ ہی کافی ہے؟ تو دیکھیے جو شخص بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہے یعنی ذبح کر رہا ہے، بس اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں یہ ان 7 لوگوں کی طرف سے، ان 7 لوگوں کے نام دل میں ہوں یا ان کا تصور دل میں ہو، یہ 7 لوگوں کی طرف سے ہے، ان لوگوں کا وہاں پر نام پکارنا یا نام کا پڑھا جانا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بس دل میں اس شخص کی نیت ہو یہ جو قربانی ہو رہی ہے بڑے جانور کی اس میں 7 لوگ شریک ہیں، فلاں 7 لوگ شریک ہیں، اس سے بھی اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو جانور ذبح ہوتا ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہمیں پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور جو دعا ہے قبلہ رخ لٹا کر جو دعا پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس دعا کو پڑھنا سنت ہے لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ دعا نہ بھی پڑھ پائے پھر بھی کیا ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اتنے الفاظ کہنا ضروری ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور پر چھری پھیری جائے۔ اور افضل یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے یعنی جس پر قربانی فرض ہے جو قربانی کروا رہا ہے وہ اپنے جانور کو خود ہی ذبح کرے، اور مکمل ذبح نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم اتنا کرے کہ جانور پر چھری خود ہی پھیرے، باقی کا کام جو کام کرنے والے قصائی ہوتے ہیں ان سے کروا لے، یہ افضل ہے۔